قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی للہ 40 یوما فی جماعت يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق رواہ الترمذی وحسنہ الشیخ البانی رحمہ اللہ۔ معزز حاضرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں نماز کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کی معافی کسی بھی حال میں نہیں رکھی ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے، ٹھہرنے کی طاقت نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چھوٹ دی ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھے۔ اگر اسے بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر پڑھے، لیٹنے کی طاقت نہیں ہے، لیٹ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو اشارے سے پڑھے، بہرحال لیکن اسے نماز پڑھنا ہی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں اس کا اہتمام کرنے سے کئی سارے فوائد فضائل بیان کیے ہیں، شریعت اسلامیہ نے ان کو ذکر کیا ہے، وہیں پر ان کے چھوڑنے پر بہت سارے گناہ بھی ہیں۔ ان 5 وقت کے فرض نمازوں کا اہتمام کرنے سے بہت سارے فوائد ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ جو میں آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے وہ اس میں ذکر ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی الجامع میں ذکر کی ہے، اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت، کہ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے 40 دن تک با جماعت ادا کرتا ہے۔ وہ کس طرح سے کہ 40 دن تک کسی بھی 40 دنوں میں کسی بھی دن اس کی تکبیر تحریمہ تکبیرۃ الاولیٰ نہیں چھوٹتی، تو اس کے لیے دو چیزوں سے برات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 براءۃ من النار، یعنی اسے آگ سے برات لکھ دی جاتی ہے۔ نمبر 2 براءۃ من النفاق، اور دوسری چیز اس سے متعلق یہ لکھی جاتی ہے کہ وہ منافقت سے دور ہو گیا ہے، منافقت سے بری ہے۔ معزز حاضرین، یہ حدیث جو ہے ہمیں ایک ٹیسٹ لینے کا ذریعہ ہے۔ ہم اس حدیث کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کی جانچ کر سکتے ہیں، ہم اپنا ٹیسٹ لے سکتے ہیں۔ اور اس حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے صرف مومن بندہ ہی اس حدیث پر عمل کر سکتا ہے، ہر کوئی اس پر عمل نہیں کر سکتا، کہ 40 دنوں تک 5 وقت نمازوں کا تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام کرنا یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ صرف اس بندے کے لیے خاص وہی کر سکتا ہے جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خاص بندہ ہوتا ہے، اسی پر ہی وہ شخص ہی اس حدیث پر عمل کر سکتا ہے۔ اور اس حدیث کے ذریعے سے ہم اندازے بھی یہ بھی لگا سکتے ہیں، اگر ہمارے سے یہ حدیث پر عمل ہو رہی ہے تو ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہم اپنے آپ کو جان سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کتنا قریب ہیں، اور ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اور جو شخص 40 دنوں تک کسی بھی فرض نماز نہیں چھوڑتا اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، تو اسے آگ کے عذاب سے بری کیا جاتا ہے، اور منافق اس سے بھی بری کیا جاتا ہے، یعنی وہ شخص منافق نہیں ہوتا۔ اس براءۃ من النفاق، یعنی منافقت سے اس کی برات ہے۔ اس حدیث کے ٹکڑے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو منافق ہوتا ہے اس حدیث پر عمل نہیں کرتا، جس کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا، جو پکا مومن بندہ نہیں ہوتا، اس کا عمل اس حدیث پر نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اس حدیث پر عمل کرتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے یہاں بڑا مقام و مرتبہ والا بندہ ہے، وہ اچھا مومن بندہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اس کا ایمان بہت مضبوط ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ ہر وقت 5 وقت نمازوں کا اہتمام تکبیرۃ الاولیٰ کے ساتھ کریں۔ آخر میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شریعت اسلامیہ کا پابند بنائے، 5 وقت نمازوں کا وقت پر اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
رب زدني علما